تو آپ کیا جانتے ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو محبت تھی اس سے؟ یہ جنہوں نے ہمیں پاکستان جن کے جبڑوں سے ہم نے کھینچا تھا انہوں نے شرط رکھی تھی. آپ آج آئی ایم ایف کو نہیں، بجلی بڑھی ہم روتے رہے، وہ ظالمو حیا کرو، ہمارے بچے مر گئے، بیویوں نے خودکشی کی، باپ بچوں کو مار کے مر رہے ہیں، لیکن آپ کے جنرل صاحب سے لے کر وزیر اعظم، وزیر خزانہ اب بعد میں ہمیں بتاتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے مجبوری ہے. وہ نامرادو کب نکلو گے ان کفر کے چنگل سے؟ اپنی عوام کو ہی رگڑتے رہو گے کہ تمہیں باہر سے آرڈر آتے ہیں. اب تو پکا پتہ چل گیا کہ تم وہ باہر والوں کے غلام ہو، وہ ان کے غلام ہیں، ہم تھوڑے تمہیں قربان جاواں. تسی پھر نعرے بار نکل کے وہی لال ہے انہیں 13 جماعتاں زندہ باد نہیں، انہاں لانے جے یہ بے اعتبار قوم ہے. انہوں نے ایک نان کھوانا ہے اوڑا کھوتے دے گوشت والا، انہاں پھر نعرے لا دینے. ہائے ہائے پتہ نہیں کدوں سمجھ آئے گی. ہمارا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ قادیانی. اوئے ہوئے اب یہ یاد رکھنا، آگے ایک بات آ رہی ہے. تو اس ظالم نے اس کانفرنس میں جس کا عنوان تھا مردہ اسلام، جب وزیر اعظم نے اسے روکا، حضرت قائد اعظم تو وصال فرما گئے، بعد والا جو ہمارا بر بنا اس نے روکا، ظفر اللہ نہ جا، تو پاکستان کی حکومت کا وزیر خارجہ ہے. اس نے آگے کہا کہ میں وزارت خارجہ چھوڑ سکتا ہوں، اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. ہمارے ہاں کلرک بن جائے بندہ تو مسلک وہ رکھا ہے، وہ وزیر خارجہ تھا. اور اس سے بھی بڑی بات، حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا تھا. اب قائد اعظم ہمارے روحانی بابا تھے، محسن تھے اس قوم کے، ان کا جنازہ پڑھا، ساری قوم کھڑی تھی، قادیانی وزیر خارجہ حضرت قائد اعظم کا وہ بیٹھا تھا ایک طرف. جا کے صحافی نے پوچھا، سر ظفر اللہ آپ کا وزیر اعظم ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ جنازے میں ہوتے ہوئے جنازہ نہیں پڑھ رہے. اب جواب سنیں اس کافر کا. اس نے کہا مجھے ایک کافر کابینہ کا مسلمان وزیر سمجھو. جرت دیکھ، کاش کہ اتنی جرت ہم میں بھی آ جاتی تو یہ حالات نہ ہوتے. وزارت خارجہ کوئی چھوٹی منزل ہے. اس نے کہا مجھے ایک کافر کابینہ کا مسلمان وزیر سمجھو. ظاہر ہے پھر بھی میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کافر کا مسلمان جنازہ کیوں پڑھے. یا اس نے کہا یوں نہیں تو پھر یوں سمجھو، ایک مسلمان کابینہ کا کافر وزیر. نہ میں یوں پڑھوں گا نہ میں. اس نے جنازہ نہیں پڑھا. میرے کو لا کے پوچھ دینے جی اے جنازہ جی او یاری دوستی دے وچ پڑھنا لواں نہیں تسی سمجھ آئی. او جی وہ گالیاں تو دیتے ہیں حضرت ابو بکر کو، پر محلہ داری ہے پڑھ لواں. گالیاں تو دیتے ہیں حضرت امّہ عائشہ کو، محلہ داری ہے. تسی جاؤ جی مکالہ مل لو. اس کا ایمان پہ پختگی دیکھو ہمارا حال. امام عالی مقام کو باغی کہتا ہے پر میری برادری کا ہے. امام حسین پاک کو باغی کہتا ہے پلید، لیکن میری برادری کا ہے. سیدہ خاتون جنت کے بچوں کے قاتلوں سے پیار رکھتا ہے، میری. وہ اس کا اپنا جنازہ نہیں ہوگا، تیرے پڑھنے کا کیا ہوگا. پاکستان بننے سے پہلے یہ قادیانی جو تھا اتنی گندی، نہ شکل نہ عقل، اس کو انہوں نے، اس پودے کو انگریز نے گاڑا تاکہ نہ ان کا
قرآن بچے، نہ ان کا اسلام بچے، نہ ان کا کلمہ بچے، نہ ان کا دین بچے، نہ ان کے نبی کی شخصیت بچے، سب کچھ کو برباد کر دو صرف اس ایک بندے کو کھڑا کر کے۔ پاگل نہیں تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے اپنی خانقاہیں اور مصلے چھوڑ دیے اور میدان میں نکل آئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا نہ قرآن رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ نبی پاک کی عزت رہے گی، نہ یہ کلمہ رہے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر رام رامی ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھانپا اسے، اور پھر حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری وہ اس وقت نکلے جب اس نامراد نے ابھی نعرہ نہیں لگایا تھا ختم نبوت کا، ابھی وہ مہدی بن کے، ابھی وہ مجدد بن کے پر تول رہا تھا۔ دیوبند والے تو 30 سال بعد جاگے ہیں، سنی سب سے پہلے میدان میں کھڑا۔ پھر مقابلے میں حضرت پیر مہر علی آئے، حضرت امام شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ 6 کتابیں، امام حامد رضا، مصطفیٰ خان رضا، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری، آپ نے پوری کتاب لکھی اسلام اور احمدیت۔ جس وقت نہرو آیا قادیانیوں کا وکیل بن کے اس لاہور کے اندر، کوئی اتنی جاندار آواز نہیں تھی جو نہرو کی انٹرنیشنل زبان کا مقابلہ کرتی۔ کسی مولوی میں اتنی دم ہی نہیں تھا کہ انٹرنیشنل سطح